بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 شعبان 38 ہجری مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہربانو کو ایک بیٹا عطا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی کی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے کا نام علی رکھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا بڑا بیٹا اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، تمہارے قتل کے بعد اس میرے پوتے کو بہت تکلیف سہنی پڑے گی۔ یہی کوفہ ہوگا جہاں یہ قید کر کے لایا جائے گا، اسے پتھر مارے جائیں گے۔ اے حسین، اور یہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ تمہاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور یہ قدم قدم پر خون کے آنسو روئے گا تاکہ دین اسلام زندہ رہ سکے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 3 سال کی ہوئی تو حضرت علی ابن ابو طالب کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ جناب عباس سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، نہایت با ادب تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ دسترخوان پر آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کھانا کھاتے بھی تھے اور اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتے بھی تھے۔ بی بی شہربانو نے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے بار بار آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو امام سجاد نے کہا، میں آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ سے پہلے وہ چیز میں اٹھا لوں۔ جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ چیز اس کا بیٹا سجاد کھائے گا۔ بچپن سے ہی آپ زیادہ عبادت کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان واضح نظر آنے لگا۔ آپ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ قریب آ کر سننے لگی تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے لبوں پر یہ صدا تھی کہ اے اللہ، یہ مسکین تیرے در پر آیا ہے، اے اللہ یہ فقیر تیرے در پر آیا ہے، اے اللہ یہ کمزور تیرے در پر آیا ہے۔ آپ کی والدہ یہ سن کر حیران ہو گئی کہ یہ 4 سال کا بچہ کیسے تڑپ کر اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یوں آپ کا نام عابد پڑ گیا۔ بچپن سے ہی دکھوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے آپ جب زمانہ بلوغت تک پہنچے تو سادات کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مکہ سے ہو کر کربلا کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب امام سجاد علیہ السلام تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام سجاد کو جلال آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، سجاد، تمہارا امتحان یہ نہیں ہے بلکہ تمہارا امتحان تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی ماؤں، بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا، تمہیں قدم قدم پر دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، اپنے نانا کے دین کو، اپنے بابا کی شرافت کو اور اپنے دادا کی صداقت کو بیان کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ دن بدن علیل ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب آپ کربلا تک پہنچے تو آپ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس وہ دن آ گیا جب ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی اللہ کے دین پر قربان ہو گئے۔ جناب عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، شہزادہ قاسم نہ رہے، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر بھی نہ رہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو آپ امام سجاد کے خیمے کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے کہا، بابا آپ کا جسم خون میں رنگین کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبح سے لے کر اب تک ایک ایک شہید کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تیرا بابا غریب ہو گیا ہے۔ امام سجاد نے کہا، چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ نہر کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک ہر ایک اللہ کے دین پر قربان ہو گیا ہے۔
امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا، بابا مجھے بھی ایک چھڑی اور ایک تلوار دے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیوں میرے بیمار بیٹے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں بھی آپ کے قدموں میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تمہارا امتحان یہ نہیں ہے، میری شہادت کے بعد تم جانو یہ بیبیاں جانیں۔ سجاد اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا، سجاد اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا۔ بس یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے، اور افسوس جب امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تو یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب دوڑتی ہوئی امام سجاد کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی، سجاد اٹھو بیٹا، تمہارا باپ قتل ہو رہا ہے۔ بس امام سجاد بستر بیماری سے اٹھ کر دیکھتے ہیں، شمر امام حسین علیہ السلام کے مبارک گلے پر چھری رکھ کر قتل کر رہا ہے۔ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، زمین تڑپنے لگی، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے لال پر سوگوار ہونے لگا۔ امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً سجدہ شکر میں گر گئے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان کو پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد و آل محمد کو سرخرو کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ خیام جلتے رہے، بیبیاں بے پردہ ہو گئیں، لیکن امام سجاد مسلسل سجدہ شکر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کیے جا رہے تھے۔ بس پوری شام غریباں امام زین العابدین سجدہ شکر میں رہے۔ صبح تازیانے لے کر شمر آتا ہے اور تازیانوں کے ساتھ امام سجاد کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ زنجیریں پہن لو، یزید کا حکم ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں، ماؤں اور پھوپھیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کر جانا ہے۔ بس نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا، اور امام سجاد گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے قیدی ہو کر چل رہے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو آگے کی طرف اٹھاتے ہیں تو اپنے خاندان کے تمام مردوں کے سر نیزوں پر سوار دیکھتے ہیں، اور اگر پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے خاندان کی تمام عورتیں قیدی بن کر آ رہی ہیں، اور درمیان میں صابر امام سجاد خون کے آنسو رو کر چل رہے ہیں۔ بیمار کربلا امام سجاد اگر کہیں گر جاتا تو شمر تازیانے لے کر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ جلدی چلو تاکہ جلدی سے یہ خوشخبری دربار یزید تک پہنچے اور میں انعام لے سکوں۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے، اور اونٹوں کے اوپر کچاوے نہ تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ کے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے مختلف جگہوں پر گرتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 64 بچے تھے یا پھر اس سے بھی زیادہ تھے۔ جو بھی بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے بیچ میں مر جاتا تھا۔ بس راستے کی تمام مصیبتیں اور تکلیفیں جھیل جھیل کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ شام پہنچا تو یزید نے کہا کہ محمد کے گھرانے کو روک کے رکھو، پہلے میں اپنا دربار سجا لوں اور شام شہر سجا لوں، تاکہ آل رسول کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ بس پورے شہر کو سجایا گیا۔ 3 دن تک آل رسول کے گھرانے کو شہر سے باہر ٹھہرایا گیا۔ یزید نے یہ اعلان کروایا کہ جس طرح عید کے دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، سب لوگ نئے کپڑے پہنو، کیونکہ باغیوں کو میں نے قتل کر دیا ہے اور ان کے خاندان کو میں نے در بدر پھرا دیا۔ بس جب نبی کی بیٹیاں اور امام سجاد شام میں داخل ہوئے تو پورے شہر کے لوگ انہیں پتھر مارتے ہیں اور انہیں باغی کہہ کر پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ باغی حسین کا بیٹا، یہ باغی علی کی بیٹیاں، یہ باغی حسین کا خاندان۔ یزید اپنے محل میں سکون و آرام سے بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دبدبہ اور مرتبہ دکھاؤں۔ جب آل رسول دکھوں بھرا طویل و عریض سفر طے کر کے لٹے ہوئے اور اجڑے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید کے سامنے کٹا ہوا سر امام حسین کا آتا ہے، تو یزید اپنے ہاتھوں میں چھڑی لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاک لبوں پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین دیکھ میں نے کس طرح بدر و احد کا بدلہ لے لیا،
کاش آج میرے دادا پر دادا زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے آل محمد کا کیا حال کر دیا ہے اور بنی ہاشم کو پورے جہان میں رسوا کر دیا ہے۔ کتنی عزت مجھے اللہ نے نوازی ہے، کتنا مرتبہ مجھے اللہ نے نوازا ہے۔ بس امام سجاد علیہ السلام کو جلال آیا اور فرمانے لگے، اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے بادشاہ، مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے طنزیہ یہ کہا کہ یہ بیمار جو اپنی بیماری سے کانپ رہا ہے، یہ تمہارے آگے کیا کہے گا، اسے بھی اجازت دے دیں۔ تو بس امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو صرف دین اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے 3 دن پیاسا رکھا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے سر سے امامہ اتار کر ان کا سر میری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کی لاش کو لوٹا گیا تھا۔ میں ان کا بیٹا ہوں جس کی ماؤں، بہنوں اور پھوپھیوں کو بے پردہ کر کے پھرایا گیا۔ بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے۔ یزید کے مشیر نے کہا کہ اگر امام سجاد مزید خطبہ دیں گے تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اس خطبے کو بند کرانے کے لیے اذان دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائیں۔ بس جیسے ہی اذان کا گونجنا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا آئی تو امام سجاد نے کہا، بتاؤ یہ دین کس نے دیا، تمہارے نانا نے یا پھر میرے نانا نے؟ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا، تمہارے نانا نے یا پھر میرے نانا نے؟ بس جب اذان دینے والا محمد الرسول اللہ تک پہنچا تو امام سجاد رو کر کہنے لگے، جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیاں ہیں جو قیدی ہو کر تیرے دربار میں آئی ہیں۔ جو محمد اللہ کا رسول ہے اس کا خون میری رگوں میں بہتا ہے اور اللہ کے رسول کا ہی خون امام حسین کے سر سے اب بھی بہہ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ دربار میں بغاوت ہو گئی۔ سب دربار میں یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور آل نبی کو قید کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بغاوت حد سے بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے کہا کہ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، اب آل رسول کو قید کر کے لوگوں کو مزید اپنے خلاف بغاوت میں نہ ڈالو، بس ان بیبیوں کو آزاد کر دو، شاید لوگوں کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں اور امام سجاد کو رہا کر دیا گیا۔ امام سجاد شہداء کے سر لے کر پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہیدوں کے سروں کو تدفین کیا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پر آئے اور بی بی زینب اور امام سجاد زاروں قطار رونے لگے۔ ہر ایک لمحے کا حال اپنے نانا کو بتایا کہ کس طرح وہ بازار گئے، کس طرح امام حسین کو شہید کیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں۔ جب کھانا آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر روتے تھے، پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر روتے تھے اور کہتے تھے کاش اس پانی کی ایک بوند میرے معصوم علی اصغر کو مل جاتی۔ جب کوئی بازار کا نام لیتا تو زاروں قطار روتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ لاتعداد دعائیں امام سجاد سے منسوب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ غلام خرید کیا کرتے تھے اور پھر انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔ امام سجاد روٹیاں اور اناج لے کر آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے۔ آپ پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور بالآخر ولید ابن عبد المالک نے آپ کو زہر دیا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب آپ کا مبارک جنازہ گھر سے نکلا تو امام محمد باقر علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، شہادت تو آپ کا ورثہ رہا ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بابا کی شہادت پر نہیں بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ محمد و آل محمد کے گھرانے کا پہلا جنازہ ہے جو اتنی شان سے نکلا ہے۔ رسول اللہ کے جنازے پر اتنے لوگ نہیں تھے۔ میرے دادا علی اور میری دادی فاطمہ کے جنازے رات کی تاریکی میں اٹھائے گئے۔ دادا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی اور میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ آج پہلی مرتبہ محمد کے گھرانے کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے۔ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے آپ کو 25 محرم
95 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔